تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کی سب سے بڑی عبادت وہ حج کی عبادت ہے. بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اس سال اپنے گھر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. اب حج کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں نے عرض کرنی ہیں. جو ہمارے مسلمان بھائی جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے وہ نادانی کی وجہ سے حج نہیں کر رہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حج کی فرضیت کے متعلق کس آدمی کے اوپر حج فرض ہے. تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا جو اس کے راستے کی طرف استطاعت رکھتا ہو. یہاں پر فقہائے کرام نے اس کی تشریح کی ہے کہ کس آدمی کے اوپر حج جو ہے حج کی فرضیت واجب ہے. تو فقہائے کرام نے لکھا ہے جس آدمی کے پاس اتنا خرچ موجود ہے کہ وہ بیت اللہ کے آنے جانے کا انتظام یعنی جو سواری کا ٹکٹ کا انتظام کر سکے اور وہاں پر رہائش کا انتظام کر سکے اور کھانے پینے کا, اور اس دوران جتنا عرصہ وہ حج کے دوران وہاں پر بیت اللہ میں قیام کر رہا ہے یا مدینہ منورہ کے اندر ہے تو اس دوران اپنے بیوی بچوں کے خرچ وہ اس کے پاس موجود ہو تو اس آدمی پر زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا جو ہے یہ فرض ہے. آج کل کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جس آدمی کے پاس 13 سے 14 لاکھ روپیہ موجود ہے تو اس آدمی پر جو ہے زندگی میں ایک دفعہ جو ہے حج فرض ہے. لیکن میرے دوستو اس کے اندر ہر آدمی تاخیر کر رہا ہے. بہت سے ہمارے مسلمانوں کے اوپر جو ہے زندگی کے اندر ان کے پاس اتنا پیسہ آ جاتا ہے لیکن وہ اپنے اوپر حج کو فرض نہیں سمجھتے ہیں. وہ اس کو جو ہے اس فرضیت کو جو ہے اہمیت نہیں دیتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. اتنی سخت وعید ہے. تو اس لیے ہمارے مسلمان بھائی جو ہے اس کے اندر تاخیر کرتے ہیں اور تاخیر کی وجوہات بھی کوئی شریعت کی طرف سے نہیں ہے, اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے. مثلاً ہم مسلمان بھائی جس کے اوپر حج فرض ہے, جب کسی کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ کے اوپر حج فرض ہے, آپ کے پاس اتنی رقم موجود ہے, وہ کہتا ہے مولانا صاحب ابھی تو میں نے دنیا کے کاروبار کرنے ہیں, دنیا کے جو ہے فلاں مقاصد جو ہے وہ پورے کرنے ہیں, میں نے گھر بنانا ہے, پلاٹ لینا ہے, بچے اور بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں, دنیا کے فلاں کام کرنے ہیں. تو میرے دوستو یہ کام تو انسان موت تک نہیں کر سکتا. انسان کی تمنائیں, انسان کی آرزویں یہ موت تک پوری نہیں ہو سکتی. اگر کسی آدمی کے پاس پلاٹ کے پیسے ہیں, گھر کے پیسے ہیں, یا اس نے بچے یا بچیوں کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں لیکن ان کی مقدار 13 سے 14 لاکھ روپیہ ہے, تو میرے دوستو اس آدمی پر حج فرض ہے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان بھائیوں کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں, کیوں نہ اپنے بچے یا بچیوں کی شادیوں کے لیے آپ نے رکھے ہیں لیکن آپ زندگی میں حج کریں نہیں تو گناہگار ہو رہے ہیں. وہ کہتا ہے مولانا صاحب مجھے بھی پتہ ہے پیسے موجود ہیں لیکن اگر میں نے خرچ کر دیے تو میں بچے اور بچیوں کی شادیاں کیسے کروں گا. میرے دوستو اس کا جواب, اس سوال کا بھی جواب اللہ نے قرآن مجید کے اندر دیا. فرمایا کہ لیشہدوا منافع لہم, اور کم لو ذرا حج کے منافع تو دیکھو, حج کا مشاہدہ کرو. آج تک تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ کسی آدمی نے بچے یا بچیوں کی شادیوں کے لیے, دنیا کے کسی کاروبار کے لیے, گاڑی کے لیے, پلاٹ کے لیے پیسے رکھے ہوئے تھے لیکن اس نے اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے دل کے اندر تڑپ تھی اللہ مجھے جو ہے اپنے گھر کے لیے قبول کرے, اس نے اگر پیسے خرچ کر دیے تو آج تک تاریخ کے اندر کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ وہ کنگال ہو گیا ہو, وہ آدمی غریب ہو گیا ہو. اللہ نے کہا کہ اس کی وجہ سے اللہ تمہارے مال میں برکت عطا فرمائیں گے. لیشہدوا, ذرا مشاہدہ تو کرو, منافع لہم, اللہ نے اس حکم کی فرضیت میں کتنے فائدے رکھے. اس لیے میرے دوستو یہ اگر کسی مسلمان بھائی کے دل کے اندر ہو کہ میرے یہ پیسے جو ہے ختم ہو جائیں گے, میں بچے یا بچیوں کی شادیاں کیسے کروں گا, گاڑی کیسے لوں گا, پلاٹ کیسے لوں گا, تو وہ اللہ کا نام لے کر جو ہے وہ پیسے خرچ کریں, انشاءاللہ اس سے دگنے آئیں گے. اور دوسرا جب مسلمان بھائیوں کو بتایا جاتا ہے بھائی آپ کے اوپر حج فرض ہے
وہ کہتے ہیں مولانا صاحب مجھے بھی پتہ ہے لیکن کیا کریں، ابھی تک میرے والد اور والدہ نے حج نہیں کیا، پہلے ان کو میں کراؤں گا پھر خود کروں گا۔ میرے دوستو، اگر والد اور والدہ جو کرانے کا جذبہ ہے، یہ بہت اچھا جذبہ ہے، اس کی وجہ سے انسان دنیا میں آتا ہے۔ ماں باپ کے ہمارے اوپر بہت زیادہ احسانات ہیں، لیکن میرے دوستو یہ ایسے حج کی فرض، جیسے نماز پڑھنا یہ مستقل حکم ہے، اگر بچے کے اوپر فرض ہے تو بچہ بھی پڑھے گا، والدہ کے اوپر فرض ہے الگ طور پر۔ اسی طریقے سے حج کی فرضیت اگر آپ کے اوپر فرض ہے تو آپ کے اوپر پہلے کرنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ بے شک آپ والد اور والدہ کے پیسے نہیں ہیں، آپ بے شک ان کو نہ کرائیں، آپ گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن اپنے اوپر فرض ہے پہلے والدہ اور والدہ کو کرانے کے چکر کے اندر ہیں تو یہ آپ گناہگار ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا مسلمان بھائیوں کو جب بتایا جاتا ہے کہ حج آپ کے اوپر، کہتے ہیں مولانا صاحب مجھے پتہ ہے ابھی تو ہم جوان ہیں، جب بوڑھے ہو جائیں گے پھر کر لیں گے، یہ تو بڑھاپے کی جو ہے عبادت ہے۔ میرے دوستو یہ بڑھاپے کی عبادت نہیں، یہ جوانی کی عبادت ہے۔ حج مشقت والی عبادت ہے، دیوانگی والی عبادت ہے، اللہ کے ساتھ محبت والی عبادت ہے کہ آدمی دیکھو بیت اللہ میں جاتا ہے تو اللہ کے گھر کا دیدار کرتا ہے، جیسے دنیا میں کسی سے محبت ہو جائے اس کی در و دیوار سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ کے گھر کے اندر جو آدمی جاتا ہے تو اللہ کے گھر کا چکر لگاتا ہے دیوانہ وار۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ بڑے خوش قسمت ہیں لوگ جو اس سال گئے ہیں، اس لیے آپ ذرا سے بھی درخواست ہے جن میرے مسلمان بھائیوں پر حج فرض ہے تاخیر نہ کریں، اگر زندگی میں اسی طرح آپ چلے گے آپ گناہگار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حج کی فرضیت کو سمجھ کر اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر